ذرا تصور کریں، کوفہ کی ایک سرد رات ہے، شہر مکمل خاموش ہے، گلیاں سنسان پڑی ہیں، دروازے بند ہو چکے ہیں اور چراغ ایک ایک کر بجھ رہے ہیں۔ مگر اسی خاموشی کے درمیان ایک گھر ایسا بھی ہے جہاں روشنی اب تک باقی ہے۔ اس گھر میں ایک عورت جاگ رہی ہے، اس کے چہرے پر بے چینی ہے، آنکھوں میں خوف ہے اور دل میں ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے اثرات صرف ایک انسان تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ تاریخ کا رخ بدل دیں گے۔ ان کے سامنے ایک سادہ سا پیالہ رکھا ہے، مگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہے جو آنے والے وقت میں ایک عظیم سانحے کی بنیاد بننے والی ہے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہے، جیسے اپنے ضمیر سے لڑ رہی ہو، پھر آہستہ سے وہ مشروب میں زہر ملا دیتی ہے، ایسا زہر جو فوراً نہیں مارتا بلکہ انسان کو اندر سے جلاتا ہے، خون کو تڑپاتا ہے اور جگر کو ٹکڑوں میں بدل دیتا ہے، اور جسے یہ زہر دیا جانے والا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار، امت کے محبوب اور مظلوم امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ زہر دینے والی کوئی دشمن یا اجنبی نہیں بلکہ ان کی اپنی بیوی تھی، جعدہ بنت اشس، تاریخ کا ایک ایسا نام جو ہمیشہ ایک دردناک واقعے کے ساتھ جڑا رہا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر جعدہ بنت اشس کون تھی؟ وہ اہل بیت کے گھر تک کیسے پہنچی؟ اس نے اعتماد کیسے حاصل کیا؟ اور پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ تاریخ کے سب سے دردناک واقعے میں شامل ہو گئی؟ کیا یہ صرف ایک عورت کا فیصلہ تھا یا اقدار کی ایک خاموش سازش؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے اور اس راز سے پردہ اٹھائیں گے جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ جعدہ بنت اشس کا تعلق عرب کے معروف قبیلے کندا سے تھا۔ یہ قبیلہ یمن کے قدیم اور بااثر قبائل میں شمار ہوتا تھا اور اس کے سردار عرب کے مختلف علاقوں میں اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ عرب معاشرے میں نسب اور قبیلہ انسان کی پہچان اور عزت کا بنیادی ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور کسی سردار کے گھر پیدا ہونا ایک نمایاں مقام کی علامت تھی۔ جعدہ بھی ایسے ہی ایک بااثر گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں عزت، قبائلی وقار اور سماجی حیثیت زندگی کا اہم حصہ تھے۔ اس کے والد اشس بن قیس ایک معروف قبائلی سردار تھے جو بعد میں اسلام لے آئے اور کوفہ کے معزز افراد میں شامل ہو گئے۔ تاریخی کتب میں ان کا ذکر ایک بااثر رہنما کے طور پر ملتا ہے۔ جعدہ کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں سیاست، قبائلی تعلقات اور طاقت کا توازن روزمرہ زندگی کا حصہ تھا۔ اس دور میں نکاح صرف ایک گھریلو رشتہ نہیں ہوتا تھا بلکہ قبائل کے درمیان اتحاد اور تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہوتا تھا۔ اسی پس منظر میں جعدہ بنت اشس کا نکاح حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ رشتہ بظاہر ایک اہم سماجی اور قبائلی تعلق تھا مگر وقت کے ساتھ حالات نے ایک خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شخصیت صبر، حلم اور امت کے اتحاد کی علامت تھی۔ آپ نے مسلمانوں کے درمیان خون ریزی روکنے کے لیے خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور صلح کو ترجیح دی۔ اس فیصلے نے وقتی طور پر امن قائم کر دیا مگر پس منظر میں سیاسی کشمکش ختم نہ ہو سکی۔ اگرچہ آپ عملی سیاست سے الگ ہو گئے تھے مگر لوگوں نے دلوں میں آپ کی محبت اور احترام پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ یہی مقام بعض طاقتور حلقوں کے لیے ایک خطرہ بن رہا تھا۔ اقتدار ہمیشہ استحکام چاہتا ہے اور اس کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کھلی جنگ ممکن نہیں تھی کیونکہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھانا پورے عالم اسلام کو ہلا سکتا تھا، اس لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا گیا جو سب سے کم نظر آتا ہے، گھر کے اندر کا راستہ۔ نگاہ اس شخصیت پر جا ٹھہری جو امام حسن رضی اللہ عنہ کے سب سے قریب تھی، یعنی جعدہ بنت اشس۔
اسے دولت، آسائش اور مستقبل کے وعدوں کا لالچ دیا گیا۔ اسے یقین دلایا گیا کہ اگر وہ یہ قدم اٹھائے تو اسے بڑا انعام دیا جائے گا اور ایک طاقتور خاندان میں نکاح نصیب ہوگا۔ یہ پیشکش دراصل اس کے کردار کا امتحان تھی۔ ایک طرف وہ گھر تھا جس نے اسے عزت دی اور دوسری طرف دنیاوی لالچ۔ آخرکار یہی لالچ اس کے فیصلے پر غالب آ گیا۔ سازش خاموشی سے تیار ہوئی، نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی لشکر نکلا، سب کچھ پردے کے پیچھے طے پایا۔ اعتماد کو ہتھیار بنایا گیا اور قربت کو راستہ۔ پھر وہ دن آیا جب امام حسن رضی اللہ عنہ کو مشروب کے ذریعے زہر دیا گیا۔ ابتدا میں کسی کو شک نہ ہوا، مگر کچھ ہی وقت بعد زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ آپ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے، جسم کمزور ہونے لگا اور حالت بگڑتی چلی گئی۔ تاریخی روایات کے مطابق زہر انتہائی مہلک تھا۔ اس کے اثر سے اندرونی اعضاء متاثر ہو گئے اور تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ اہل بیت کے لیے یہ منظر انتہائی اذیت ناک تھا، مگر امام حسن رضی اللہ عنہ صبر کے ساتھ یہ سب برداشت کرتے رہے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا تو آپ نے نہایت حکمت سے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہی شخص ہے جس کا مجھے گمان ہے تو اللہ خود اسے سزا دے گا، اور اگر نہیں تو میں نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کو میرے بدلے میں قتل کیا جائے۔ یہ وہ عظیم کردار تھا جو امام حسن رضی اللہ عنہ کو تاریخ میں منفرد بناتا ہے۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب مدینہ غم میں ڈوب گیا، رسول اللہ کے نواسے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، امت ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد جعد بن اشعث کا نام ہمیشہ کے لیے اس صحابی کے ساتھ جڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس انعام اور وعدے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا تھا وہ اسے کبھی حاصل نہ ہو سکا، بلکہ اسے یہ کہا گیا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہ رہی، اس پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یوں دنیاوی لالچ نے اسے وقتی فائدہ بھی نہ دیا بلکہ ہمیشہ کی بدنامی اس کا مقدر بن گئی۔ دوسری طرف امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی اور وفات امت کے لیے ایک عظیم سبق بن گئی۔ آپ نے شدید تکلیف کے باوجود انتقام کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ صبر اور امن کو ترجیح دی۔ آپ بھی تاریخ میں دو نام مختلف انداز سے یاد کیے جاتے ہیں، ایک امام حسن رضی اللہ عنہ کا جو صبر، قربانی اور اتحاد کی علامت ہے، اور دوسرا جعدہ بنت اشعث کا جو دنیاوی لالچ اور خیانت کے انجام کی مثال بن گئی۔ یہ کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ ایک دائمی سبق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑا زخم باہر سے نہیں بلکہ اپنے ہی اندر سے لگتا ہے۔